بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح ہمارے ظاہری اعضاء کے کچھ اعمال ہیں جو فرض ہیں، جن کا کرنا ضروری ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، دل سے ہے. ان کا حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی فرائض میں سے ہے. ان میں سے ظاہر ہے کہ بس چند دن باقی ہیں رمضان کے، ان سب کا بیان تو مشکل ہے، لیکن اختصار کے ساتھ میں سب کا کچھ تھوڑا تعارف کرانا چاہتا ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی جو ضد ہے، یعنی جو اعمال حرام اور ناجائز ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آواز آ رہی ہے؟ صحیح سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے گونج لگ رہی ہے، گونج بہت ہے بھائی. کوئی ہے یہاں پر؟ اس کے باوجود سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے. تو ان میں سے ایک عمل جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ تو تھا اخلاص، جو ہر کام کے لیے ضروری ہے. کوئی عمل بغیر اخلاص کے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اور بسا اوقات انسان دھوکے میں رہتا ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، نیکی کا کام کر رہا ہوں، لیکن طبیعت میں اخلاص نہیں ہوتا. اس کے نتیجے میں جو کچھ کرنے کی توفیق ہوئی ہے وہ بھی اکارت ہو جاتی ہے. اللہ بچا. تو اس میں ایک بات تو میں بیان کرنے سے رہ گئی تھی، اس وقت عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی ایسے کام کا مکلف نہیں فرمایا جو ہماری وسعت اور طاقت سے زیادہ ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لہذا اصل اعتبار اخلاص میں یہ ہے کہ میں نے یہ کام کیوں شروع کیا، اس کا ابتدائی محرک کیا تھا. اگر وہ محرک ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے، محرک موٹو کسی کام کا وہ اگر درست ہے تو اخلاص حاصل ہو گیا الحمدللہ. بیچ میں بعض اوقات کچھ وسوسے آ جاتے ہیں، شوائب آ جاتے ہیں، اعتبار ان کا نہیں ہے. اگر آئیں تو بس استغفار کر لے آدمی دل میں. جیسے نماز جب شروع کی تو کس لیے شروع کی؟ عبادت کی غرض سے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے شروع کی. اب پڑھتے پڑھتے خیال آ گیا فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ حالت، یہ اچھا ہوگا، یہ مجھے سمجھے گا کہ نمازی ہے، اگر نفلیں پڑھ رہا ہے تو
خیال آئے گا کہ بھئی یہ دوسرا آدمی جو مجھے دیکھ رہا ہے یہ مجھے اچھا سمجھے گا، یہ عبادت گزار آدمی ہے. یہ جو وسوسہ آ گیا، اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اخلاص ختم ہو گیا، کیونکہ اصل محرک جو تھا، جس مقصد کے لیے کام شروع کیا گیا تھا، وہ اگر صحیح تھا تو محض اس وسوسے کے آ جانے کی وجہ سے وہ اخلاص فوت نہیں ہوگا. لیکن معاملہ چونکہ خطرناک ہے، اس واسطے اگر اس قسم کا کوئی خیال آئے تو اس کو جھٹک دینا چاہیے، اس پر استغفار کرنا چاہیے دل میں، زبان سے بھی کرنے کی ضرورت نہیں، دل میں یا اللہ یہ خیال آ گیا اور اس نے اگر مجھے عبادت گزار سمجھ بھی لیا اس آدمی نے تو مجھے کیا فائدہ؟ اگر یہ میری تعریف کرے اور میرے مرنے کے بعد بھی تعریف کرے کہ بھئی بڑا وہ عبادت گزار آدمی تھا اور بڑا خوش و خضوع سے عبادت کرتا تھا، تو اگر یہ میری تعریف بھی کرتا رہے تو مجھے کیا ملے گا؟ یہ تعریف کر رہا ہو اعوذ باللہ اور قبر میں میری پٹائی ہو رہی ہو تو کیا ہوگا؟ کیا حاصل اس کا؟ لہذا یہ جو وسوسہ آیا ہے، جو غیر اختیاری طور پر آ گیا، اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتے. لیکن اگر یہ زیادہ بیٹھ گیا دل میں اور اس کے اوپر استغفار نہ کیا، اس سے اللہ کی پناہ نہ مانگی اور یہ نہ سوچا کہ یہ کہیں میرے دل میں بیٹھ نہ جائے، تو خطرہ ہے کہ آگے جا کر یہ کہیں خود محرک کی شکل اختیار نہ کر لے. اب یوں سمجھو کہ ایک آدمی نے، اب آپ نے کوئی اچھی طرح خوش و خضوع سے نماز پڑھی، دیکھیے لمبے رکوع کیے، لمبے سجدے کیے، تلاوت کی بہت اچھی کہ تلاوت کی بہت دیر تک. ایک آدمی نے آ کے کہہ دیا کہ حضرت آج کی نماز دیکھ کے تو بس دل میرا بڑا متاثر ہوا. اب اس کے بعد ایک آدمی اور آ گیا، اس نے کہا جی واقعی میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو واقعی بڑا زبردست سبق ملا، اور آپ جس طرح نماز پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق دے. پھر تیسرا آ گیا، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے، سمجھے. پھر چوتھا آ گیا، 8-10 آدمی آ کے کہہ رہے ہیں. تو جو انسان کا نفس ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار یہ تو بڑی اچھا کام ہو گیا اور لوگوں کے اندر میرے بارے میں اچھا گمان پیدا ہو گیا، تو اب ایسا نہ ہو کہ کل کو میں نماز پڑھوں اور یہ مجھے برا کہیں کہ یہ آدمی ٹھیک تو نماز پڑھ رہا تھا اگلے دن اور پچھلے دن، اور آج جو نماز پڑھ رہا ہے وہ گدا کر کے پڑھ رہا ہے، لہذا اسی طرح پڑھوں جیسا کل پڑھی تھی. سمجھ گئے نہیں؟ تو اب جو یہ پڑھ رہا ہے اس میں محرک بن گیا، لوگوں کا خوش ہونا، لوگوں کی تعریف کرنا، لوگوں کی طرف سے تعریف کرنا، یہ کیا بن گیا؟ یہ خود محرک بن گیا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو غیر اختیاری خیال آیا، وہ غیر اختیاری خیال تو منع نہیں ہے، اس سے کوئی گھاٹا نہیں ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ زیادہ اس کو پال لیا، اس خیال کو، اور اس سے استغفار نہ کیا اور یہ خیال نہ کیا کہ ان کی تعریف کا کوئی بھروسہ نہیں، میرا اللہ تعریف کرے، میرا اللہ یہ کہے کہ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو وہ ہے کام. یہ خیال کرے. اگر یہ خیال نہیں کرے گا، یہ استغفار نہیں کرے گا،
تو یہ خیال کسی وقت میں جا کر محرک بھی بن جائے گا اور آدمی ریاکاری ہی کے غرض سے پڑے گا پھر. تو اس وجہ سے اس سے استغفار بھی ضروری ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ذرا سا آج بیان تو کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ تکملہ ہو گیا اس لیے ضروری ہو گیا آج اسی کی تھوڑی مزید کر دیتا ہوں کہ بسا اوقات ہم لوگ بہت سے کام اس لیے کرتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. نماز جنازہ ہو رہی ہے، سمجھے نا. اب خود سے تو دل چاہ نہیں رہا تھا نماز جنازہ کا پڑھنے کا، لیکن یہ سوچا یار اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں، اگر میں نہ گیا تو کیا کہیں گے کہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں، ساری دنیا تو جا رہی ہے نماز پڑھنے کے لیے اور یہ مولانا صاحب جو ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے، یہ بیٹھے ہیں. تو لوگ یہ بات دل میں سوچیں گے میرے بارے میں، تو چلو چلتے ہیں. کیا ہوا؟ اب جو محرک ہوا نماز جنازہ میں جانے کا وہ کیا ہوا؟ لوگوں کا ملامت کرنا. اخلاص فوت ہو گیا، اخلاص جاتا رہا. ہاں یہ سوچے کہ حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جنازہ جو کسی مسلمان کی پڑھے اس کو آخرت میں ایک قرات ملے گا. ایک قرات ایک وزن ہوتا تھا جو چاندی سونے کا زمانے میں ہوتا تو تھوڑا ہی سا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا جو قیرات ہے وہ جبل احد کے برابر ہے، احد پہاڑ کے برابر. تو یہ فرمایا کہ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جب کوئی آدمی نماز جنازہ پڑھتا ہے، ایک نماز جنازہ ایک کسی کی، تو اس کو ایک قرات کے برابر اجر ملتا ہے، اور وہ ایک قرات احد کے پہاڑ کے برابر ہے. احد کے برابر کیا چیز ملتی ہے؟ قرات تو ایک وزن ہے نا، سونا ملتا ہے، چاندی ملتی ہے، کیا ملتا ہے؟ تو وہ اس کا بیان نہیں حدیث میں. حدیث میں ایک قرات ملے گا. اب ایک قرات جبل احد کے برابر. اب جنت کے اندر جا کر کیا اس کی شکل ہوگی ایک قرات کی جبل احد کی، تو وہ ہمیں پتہ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں گے، اور ان کا فضل و کرم، ان کی عنایت جو ہے وہ ایسی ہے کہ ایک جبل احد کے برابر پتہ نہیں کیا دے دیں گے. کتنی اونچی چیز ہوگی، ایسی چیز ہوگی کہ جو ہمارے تصور سے باہر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارے تصور میں ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے، بھئی اتنا سونا ملے گا، اتنی چاندی ملے گی، اتنا فلاں چیز ملے گی. آپ نے وہ تو بیان فرمایا نہیں، بس یہ کہا کہ ایک قرات ملے گا. اور قرات کس چیز کا بھائی؟ سونے کا، چاندی کا، پیتل کا، کس چیز کا؟ وہ بیان نہیں فرمایا. تو معلوم ہوا کہ وہ ایسی چیز کا قرات ہے کہ جو ہمارے لیے تصور سے باہر ہے، ورنہ تو آپ بیان فرما دیتے. اس لیے اتنا بڑا ثواب ہے جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. نماز جنازہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ چار تکبیریں، 4 منٹ بھی نہیں لگتے. تو آدمی اس غرض سے جائے کہ بھئی مجھے قرات ملے گا وہاں جا کے. یہ ہے اخلاص.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی کہ نماز جنازہ پڑھنے پر ایک قرات ملتا ہے. بعد میں جب حدیث معلوم ہوئی تو ایسا افسوس کا اظہار کیا کہ ہائے افسوس، ہم نے بہت سے قرات ضائع کر دیے. یعنی موقع تھا نماز جنازہ پڑھنے کا، نہیں پڑھی تو وہ قرات ضائع ہو گیا. تو آدمی اگر اس نیت سے جا رہا ہے کہ مجھے قرات ملے گا تو بے شک وہ اخلاص ہے، اس پر سارا اجر و ثواب ہے. اور اگر اس لیے جا رہا ہے کہ بھیڑ جا رہی ہے، اگر میں اس میں شامل نہ ہوا تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ بڑا بے غیرت آدمی ہے کہ یہ نماز جنازہ میں بھی شامل نہیں ہوتا لوگوں کے، اس غرض سے جا رہا ہے تو کچھ نہیں، وہ اخلاص نہیں ہے، وہ ریاکاری ہے. اور اس کے نتیجے میں آدمی جو ہے وہ اس کو وہ اجر حاصل نہیں ہوتا، بلکہ الٹا گناہ لازم ہو سکتا ہے. ہر کام میں دیکھو، کسی کی بیمار پرسی کرنے جانا ہے، کوئی آدمی بیمار ہے، اپنے اعزہ میں، احباب میں، ملنے جلنے والوں میں بیمار ہے، اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا ہے. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے بیمار کی عیادت کرنے کی. فضیلت یہ آئی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ عیادت کرتا رہتا ہے یا عیادت کے راستے میں ہوتا ہے تو وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے. ایک تو یہ حدیث ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تک وہ عیادت کے کام میں لگا رہتا ہے تو اس کو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اب اگر کوئی شخص کسی کی بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہے، عیادت کے لیے جا رہا ہے، اور اس فضیلت کے حصول کے لیے جا رہا ہے کہ اللہ میں نے کہا ہے کہ جنت کے باغ میں ہوگے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہے ہوں گے، تو سبحان اللہ، یہ عیادت کا بہت اعلیٰ مقام ہے، بہت ثواب ہے، بہت اجر و ثواب کی چیز ہے، انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، سعادت ہے. لیکن دوسرا ایک پہلو سمجھ لو، بھئی سنا ہے کہ فلاں صاحب بیمار ہیں، اب عیادت کو جانے کو دل تو چاہ نہیں رہا، نہ اس کی فضیلت کا کوئی تصور ہے. خیال یہ ہے کہ اگر میں نہ گیا تو کیا ہوگا، لوگ یہ کہیں گے کہ یہ آدمی بڑا ہی بے مروت ہے کہ ان کا ایک عزیز تھا، ان کا عزیز دوست ہے، فلانا ہے، تو اس کے عیادت کو بھی نہ گیا. لوگ یہ کہیں گے. تو نہ دل چاہ رہا تھا جانے کو، نہ دل میں وہ عیادت کا ثواب حاصل کرنے کا ارادہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن یہ سوچ کر کہ اگر نہیں جاؤں گا تو یہ محلے والے کیا کہیں گے کہ ساری دنیا آ رہی تھی عیادت کے لیے، یہ نہیں آیا. اب جو آدمی جا رہا ہے تو اس میں محرک کیا ہوا؟ محرک ہوا کسی مخلوق کو راضی کرنا، مخلوق کے اعتراضات سے بچنا. تو وہی عمل ہے، لیکن چونکہ محرک کچھ اور ہو گیا، اس واسطے اس کا ثواب ختم ہو گیا، اخلاص جاتا رہا. تو اس لیے بھائی ہر کام میں دیکھنا چاہیے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، یہ کس وجہ سے کر رہا ہوں.
اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو بس پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرو، اور پھر اس کی دنیا میں کوئی اس کا انعام لینے کی تصور میں نہ رہو کہ دنیا میں انعام ملے گا اس کا کوئی۔ اگر کسی کو آپ نے ہدیہ دیا یا صدقہ دیا تو صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے دل میں ڈالا کہ بھئی میں اس غریب کی مدد کر دوں، صدقے کا بڑا ثواب ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ 700 گنا زیادہ اجر دیا جاتا ہے صدقے کے اوپر، اس غرض سے کر رہا ہوں، تو وہ صدقہ بڑا عجیب چیز ہے، بڑھاتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتے رہتا ہے۔ مثل الذین سورہ انبال بسم اللہ مئۃ حبہ، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سورہ بقرہ میں ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، تثبیتاً اللہ پختگی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نعمت کے اوپر اور اس کے شکر کے اوپر پختگی حاصل کرنے کے لیے، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ٹیلے کے اوپر ایک باغ ہو، جنت بربت، اور اصابہا وابل، اس کے اوپر بارش برسے، زمین زرخیز تھی، اس کے اوپر بارش برسی، تو بارش کیا برسی؟ بارش برسے وَإِلَّمْ وَابِلٌ فَطَلْ، تو شبنمی گر جائے، یہ چھوٹے چھوٹے قطرے ہی گر جائیں تو بھی اس کے اندر ایک نشو و نما پیدا ہو جاتی ہے، اور اس سے ایک پورا باغ جنم لے لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ریاکاری کی وجہ سے دے تو پھر وہ فرمایا کہ ایسے ہے جیسے کہ آدمی نے باغ اگایا اور اس کے اوپر آ کر بگولے نے حملہ کر دیا اور وہ کچھ بھی نہ رہا۔ تو یہ اگر صدقہ اس لیے دیا جا رہا ہے، یا ہدیہ بھی اسی میں داخل ہے، اس لیے دیا جا رہا ہے کہ نہ دیا میں نے تو ناک کٹ جائے گی۔ شادی بیاہ میں بہت ہوتا ہے یہ، دل سے اندر سے دل نہیں چاہ رہا، یہ سوچ رہا ہے یار کسی طرح اس سے شادی سے نجات ہی مل جائے تو اچھا ہے، نہ مجھے جانا پڑے نہ مجھے کچھ دینا پڑے، دل میں یہ بات آ رہی ہے۔ لیکن یہ سوچتا ہے کہ اگر نہیں جاؤں گا تو ناک کٹ جائے گی معاشرے میں، اور لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ بھئی فلاں کی شادی تھی، یہ خالی ہاتھ آ گیا، کچھ بھی نہیں دیا۔ اب یہ وہی چیز ہے، پیسے تو پھر بھی خرچ ہوئے، دل محسوس کے ہوئے، افسوس کر کے ہوئے، اور آخرت میں ملا کچھ بھی نہیں۔ اگر وہی چیز تم اس غرض سے پڑھتے ہیں کہ میرا بھائی ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے، یہ میرا عزیز رشتہ دار ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اس کے یہاں ایک خوشی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس میں حصہ لوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو کچھ پیش کروں، ہدیہ پیش کروں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ پیش کرنے پر فضیلت بیان فرمائی ہے کہ تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تحاببتم، تمہارے درمیان محبتیں پیدا ہوں گی۔ تو کیا ہوگا؟ پیسے بھی الحمدللہ خرچ ہوئے، اور صحیح جگہ پہ خرچ ہوئے، ثواب ملا،
اجر ملا ہدیہ دینے کا۔ اور میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے لیے دنیا میں جتنے بھی آمدنی کے ذرائع ہیں ان میں سب سے زیادہ بابرکت کسی مسلمان کا محبت سے دیا ہوا ہدیہ ہے، سب سے بابرکت۔ آدمی کوئی کام کر کے کما رہا ہے، تجارت کر کے کما رہا ہے، کوئی خدمت انجام دے کے کما رہا ہے، یہ سب جائز اچھے ہیں، سب کارآمد ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی مسلمان ہے اور وہ محبت سے ہدیہ دے رہا ہے اپنے، اور کوئی داعی اس کے دل میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ محبت کا اظہار کر رہا ہے، اس کو نہ کچھ صلہ چاہیے، نہ اس کو کوئی شکریہ چاہیے، نہ اس کو کوئی اس کا کوئی مفاد وابستہ ہے، اور وہ ہدیہ دے گیا، تو وہ کیا ہے؟ وہ بڑا اجر و ثواب کی چیز ہے۔ اور حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ آمدنی کے تمام ذرائع میں سب سے زیادہ برکت کی چیز وہ ہے، اس لیے اس سے کبھی بھی استغنا نہ کرنا چاہیے، نہ استغنا کرنا چاہیے، نہ اس کی ناقدری کرنی چاہیے۔ اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے یعنی جد امجد ہیں روحانی اعتبار سے، قطب الاقطاب، تو ان کے بارے میں حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے تھے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ ان کے پاس کوئی ہدیہ لے کر آتا، حضرت کی عادت تو کھانے پینے کی نہیں تھی، زیادہ مختصر سی خوراک تھی، کوئی اہتمام نہیں تھا خاص کھانے کا، لیکن کوئی شخص لے کر آیا کوئی ہدیہ تو اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیتے تھے، چاہے وہ حضرت کے مزاج کے مطابق ہو یا نہ ہو، بلکہ کچھ کھا لیا، باقی جو ہے اپنے احباب میں تقسیم کر دیا۔ اور وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ یہ محبت ایک ایمان کی محبت کے وجہ سے یہ ہدیہ آیا ہے، تو اس میں برکت ہے، میں اس برکت سے محروم نہیں رہنا چاہتا۔ تو کسی مسلمان کا محبت سے دیا ہوا ہدیہ بڑی برکت کی چیز ہے۔ اب محبتیں دیکھو، جب کوئی آدمی محبت سے اخلاص سے دیتا ہے تو اس کی برکات ہی اور ہوتی ہیں، دینے والے کے لیے بھی اور لینے والے کے لیے بھی۔ اور اخلاص کا یہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ لوگ دے بھی گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس نے دیا تھا۔ یہ اخلاص کی انتہائی شکل ہے۔ اگرچہ آدمی کو چاہیے جب کوئی دے تو پھر اس کا بتا، تاکہ ذہن مشوش نہ ہو، لیکن لوگوں کی محبت کا اظہار اس طرح ہوتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ رحمتیں بھی ہوں گی اور برکت بھی ہوگی۔ تو جتنے کام ہم دیکھیں، ہم دنیا داری کے جتنے کام کرتے ہیں، بظاہر دنیا داری کے، ان سب میں یا ریاکاری ہوتی ہے یا اخلاص ہوتا ہے۔ تو بس اپنے آپ کو اس طرف موڑنا ہے کہ ہم جو کام کریں وہ اخلاص کے لیے، اللہ کے لیے کریں۔ ہمارا دینا، ہمارا لینا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا ہر کام اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہر کام اللہ کے لیے۔ اور اس کا میں نے جیسا کل بھی عرض کیا تھا، پرسوں، کہ صبح کے وقت میں یہ عہد کر لیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ یاد دہانی ہوتی رہے،
لیکن ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک ہی بات روز جب بھی جاؤ وہی بات، جب بھی جاؤ وہی بات، یہی شکر کے بعد، اللہ تعالیٰ کے سے تعلق قائم کرنے کے بعد، اخلاص کی بات، ان صلاتی و نسکی و مایا و ماتی اللہ رب، پتہ نہیں کتنی مرتبہ۔ تو ایک دن فرمانے لگے کہ یہ باتیں جو میں بار بار کرتا ہوں، ایک ہی بات بار بار، تو در حقیقت اس لیے ہے کہ ایک آدھ مرتبہ سننے سے، ایک دو مرتبہ سننے سے دل میں نہیں بیٹھتا، اور وقت پر یاد بھی نہیں آتا۔ لیکن ایک ہی بات آدمی سنتا رہے، کانوں میں پڑتی رہے، تو کبھی نہ کبھی جا کر وہ اثر کر جائے گی۔ اب فرمانے لگے دیکھو قرآن کریم میں ایک ہی بات کتنی عنوان سے، کتنے مختلف طریقوں سے بیان فرمائی ہے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یفقہون، ہم بدل کر مختلف عنوانات سے، مختلف اسالیب سے، مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں، اپنے آیات بیان کرتے رہتے ہیں، تاکہ لوگ بعض جگہ یفقہون، بعض یذکرون۔ تو اس لیے بار بار، تو یہ نسخہ بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، اس لیے کہ انشاءاللہ جب بار بار پڑے گا ذہن میں اور خیال میں، تو عمل کی بھی انشاءاللہ توفیق ہو جائے گی۔ کیا نسخہ؟ کہ صبح کو فجر کے بعد کہہ لو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور یہ کہتے وقت صبح سے لے کر شام تک کے تمام کام جو انجام دینے والے ہو اس کا تصور کر لو۔ میں بھی نماز پڑھ کے ناشتہ کروں گا، مثلا ناشتہ کیوں کروں گا؟ ناشتہ اس لیے کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لنفسک علیک حقا، تیرے نفس کا تو تیرے اوپر حق ہے، اس لیے کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچھا کھانا آتا تھا، آپ شکر ادا کر کے کھا لیا کرتے تھے، اتباع سنت میں کروں گا۔ باہر جاؤں گا، ملازمت پہ جاؤں گا، تو کیوں جاؤں گا؟ اس لیے جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کمائی میرے ذمہ کی ہے۔ غرض صبح سے لے کے شام تک کے تصورات کر کے اس میں کوئی اچھی نیت پیدا کر لو، ان صلاتی و نسکی و مایا و ماتی کہتے ہوئے، اور پھر ساتھ میں دعا بھی کر لو، یا اللہ میں نے کہہ تو دیا، ایک دعویٰ کر دیا میں نے کہ میری سارے کام آپ کے لیے ہوں گے، لیکن میں کر نہیں سکتا جب تک کہ آپ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ تو اے اللہ مجھے اپنے اس دعوے میں سچا کر دیجئے، اور جو ارادہ کیا ہے وہ ارادہ پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ راز و نیاز کر کے صبح سویرے راز و نیاز کر کے اللہ تعالیٰ سے پھر دن شروع کرو، انشاءاللہ وہ دن جو ہے وہ اجر و ثواب لے کر آئے گا، انشاءاللہ اصلاح نفس کا پیغام لے کر آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے پوری زندگی کو اپنے رضا کے مطابق بنا دیں گے۔ لیکن کر لو، موتا یہ ہے، نفس یہ کہتا ہے ٹھیک ہے بات تو اچھی سننے میں آئی، اور ہے بھی آسان، کوئی مشکل بھی زیادہ نہیں ہے، بس کل سے شروع کریں گے۔ اب جب کل آئی تو وہی غفلت،
وقت گزر گیا، بھول بھال گئے، اچھا بھائی کل سے کریں گے۔ ارے بھائی ابھی کیوں نہیں کر لیتے یار؟ جب بات دل میں آ رہی اسی وقت کر لو۔ تو کوئی ضروری نہیں کہ فجری کے اگلی فجر آئے گی تو کریں گے، ابھی بات سمجھ میں آئی ابھی شروع کرو، بسم اللہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ معاہدہ کر لو، پھر جب صبح آئے گی پھر کر لینا۔ تو بار بار یہ بات اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عمل کی توفیق دے دے۔ یہ کامیابی کا ایک ایسا آسان نسخہ ہے جس میں کوئی لمبا چوڑا مجاہدہ بھی نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے برکت سے اخلاص حاصل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔